اس بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ کوئی قوم اتنی بد نصیب نہیں ہے۔ اس کا سبب اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو اندر سے آواز آئے گی، اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے؟ قرآن انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا، اس کا ٹوٹا ہوا رابطہ خالق و مالک سے جوڑنے کے لیے آیا، اس کو اس کی پہچان کروانے کے لیے آیا، دنیا میں آنے کا اصل مقصود بتانے کے لیے آیا، اور اس کائنات کے رہنما پہ نازل ہوا کہ جس نے رہنمائی کا وہ انداز اختیار کیا کہ حق ادا کر دیا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج ہم اپنی بد نصیبی کے سبب، اپنی بدعمالی کے سبب قرآن سے دور ہوتے چلے گئے اور دنیا میں غرق ہوتے چلے گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو انسان اپنی آخرت کو بچاتا ہے اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو دنیا کو بچاتا ہے وہ آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم کے قائد، جس قوم کے ہادی نے یہ راز کی بات بتلائی جس کو پا لینے کے بعد انسان وہ مرتبہ اور مقام حاصل کر سکتا ہے کہ اس سے اعراض کرنے والا انسان اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ بد نصیبی کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ کا پیغام ہے اور جن کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا کردار ہے، وہ انسان بھی اپنے کردار کو ویسا نہ بنا سکا جیسا اللہ چاہتے تھے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے تھے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، پھر انہوں نے وابستگی کا حق ادا کر دیا ہے، وہ کر کے دکھایا جو قرآن چاہتا تھا، وہ کر کے دکھایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ قوم جن کے عروج کو کوئی نہیں پا سکتا تھا، اس زوال پہ آ گری کہ اس سے بڑھ کے زوال کائنات میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ سب کچھ بھول گئے جس نے عرب کے بدوؤں کو آسمان کی بلندی پہ پہنچایا تھا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف بلایا، خوش نصیب لوگ اس کی طرف بڑھے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب وہ انقلاب مکہ میں نہیں آ سکتا جو انقلاب مدینہ کی نبری کے جانے کے بعد آ سکتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آ گئے، اللہ کی توحید کی دعوت دی لوگوں کو، دنیا ان کے سامنے رکھی، آخرت کا نقشہ کھینچا اور پھر ان سے مطالبہ کیا کہ تم اگر میری ان باتوں کو قبول کر کے ان کے مطابق زندگی بسر کرو تمہیں وہ مقام اور مرتبہ اللہ دیں گے
کہ تم اس کے متعلق تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے جنت۔ اور اگر اس سے بغاوت کی زندگی بسر کی، اس سے پہلو تہی کی، اس سے اعراض کیا، تو اس برے مقام کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے عذاب اور عذاب کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رحمت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جھلک دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک انگار زمین پہ گر جائے تو ساری زمین سبزہ نہ پیدا کر سکے، جل جائے، خاک ہو جائے۔ ایک انگار، ارشاد فرمایا اس کے لاکھوں انگاروں سے تمہیں بچانے کے لیے اللہ کا پیغام دے رہا ہوں۔ اور محض صرف اللہ کا پیغام نہیں دیا، کردار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھلایا اور بتلایا ہے کہ یہ بات حق اور سچ ہے۔ جس انسان نے فکر نہ کیا، جس انسان نے غور نہ کیا، جس انسان نے توجہ نہ دی، اس کے انجام کو پہنچا تو پھر پریشانی پریشانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر اچھا ہے تو کردار اس کا اس مقام پہ پہنچائے گا کہ کبھی پریشانی، غم، دکھ اس کے قریب نہیں پہنچے گا۔ انجام یہ ہے۔ یہ بات سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک بھی پہنچی ہے۔ ویسے ہی جیسے ان لوگوں نے جو محمد رسول اللہ کے سامنے تھے آقا کائنات کی زبان سے سنا ہے، پھر آپ ہم سب اس کا تجزیہ کریں کہ ان لوگوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں نا اللہ کے نبی کے صحابہ کی تو سب کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ویسے لوگ کیسے بن سکتے ہیں، ویسا انسان نہیں ہو سکتا۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو اس دور کے بدترین لوگ تھے اور ان کو لوگ اجہل کہتے تھے، بدو کہتے تھے۔ اجہل اور بدو اگر قرآن سے تعلق پیدا کرتا ہے تو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ آج اس کا نام ہمارے سامنے آئے ہم تڑپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اگر وہ بدو یہ مقام حاصل کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب علم عروج پہ ہے، جب سمجھ انتہا پہ ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو مفکر سمجھتا ہے اور ہر آدمی اپنے آپ کو عالم اور فاضل سمجھتا ہے، آج کیوں نہیں ہے؟ یہ بد نصیبی ہے انسان کی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیہ مقدسہ اس وقت اتری جب ایک صحابی رسول کو دوسرے نے تان کیا، ابھی وہ بھی مسلمان، لیکن اس کو تان کیا ہے، اس کو تشنیع کی ہے اور کہا کیا کہ تم قرآن کو جاننے والے، قرآن کے قاری، ہم سے بڑھ کے بزدل ہو اور اتنے بخیل کہ تم سے کسی بات کا سوال کیا جائے تو تم دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو کہا جا رہا ہے، اور اتنے حریص کہ جب تم کھانا شروع کرتے تو بڑے بڑے لقمے لیتے ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ کھا سکو۔ کیا حیثیت ہے تمہاری، کیا زندگی ہے تمہاری؟ یہ صحابی رسول سن کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور مراد رسول فاروق اعظم تک پہنچی کہ فلاں شخص نے فلاں صحابی کو یوں کہا ہے۔ وہ صحابی کے پاس آئے، کہا کہ فلاں آدمی نے، میں نے سنا ہے آپ کو یہ کہا ہے۔ اس کا جواب یوں نہیں دیا کہ ہاں ایسے کہا ہے، ایسے کیا ہے، یہ ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، نہیں، کہا اللہ اس کی بخشش کرے،
اللہ اس کو معاف کرے. عمر کیا ہر بات کرنے والے آدمی کے خلاف ہم لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیں؟ کوئی بات نہیں اس نے یہ کیا، لیکن یہ ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا فکر ہے. فاروق جیسے انسان کو یہ بات گوارا نہیں تھی. اللہ کہتا ہے دین اسلام، اسلام والوں کی غیرت جو فاروق کے دل میں ہے کسی دوسرے کے دل میں نہیں ہے، اور یہ حق اور سچ ہے. اس آدمی کے پاس گئے جس آدمی نے یہ کہا تھا، گریبان سے اس کو تھاما کھینچتے ہوئے اس صحابی کے پاس تھا، اور تو نے یہ کہا. کہنے لگا عمر میں نے تو مذاقاً یہ کہا تھا. یہ فاروق اعظم کو یہ جواب دے رہا ہے کہ آسمان سے جبریل قرآن لے کے آ گیا کہ یہ اس کو مذاق نہیں کیا گیا، یہ اللہ کو مذاق کیا گیا ہے، یہ رسول کو مذاق کیا گیا ہے. اور جو اللہ اور رسول کو مذاق کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ صحابی رسول کو معمولی صحابی ہیں جن کو ایک شخص ان انداز سے بات کرتا ہے کہ ان کی توہین ہوتی ہے، لیکن وہ توہین برداشت نہیں کرتے. کبھی اس مقام پہ تھے کہ کوئی بات کرے تو جائے کہاں. آج اس مقام پہ ہیں کہ کوئی بات کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ تجھے کیوں کہا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں اللہ اس کو بخش دے. یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اویمر ہے جس کو ابو دردہ کہتے ہیں. رحمت کائنات محمد اس کے گھر والے سب ایمان لے رہے ہیں، یہ خندق تک محمد رسول اللہ ایمان نہیں لایا. خندق کی جنگ پہلی ہے جس میں شرکت کی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے. تھوڑا عرصہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کی شاگردی نصیب ہوئی، لیکن تھوڑے عرصہ میں اس کے فکر نے، اس کی سوچ نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ کم کم صحابہ اس مقام پہ پہنچے. کلہم فی الجنہ، تمام جنت کے وارث، جنت کے مالک، ان کے لیے اللہ نے جنت پیدا کی ہے. لیکن ترجمہ یہ ہے اللہ نے اعمال کے لحاظ سے، یہ بعد میں آنے والا بڑے لوگوں سے اپنے کردار سے آگے بڑھ گیا. کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اظہار کیا. کہتے کہ میں اس وقت تاجر تھا، معمولی شخص نہیں تھا، انسان نہیں تھا، دھکے کھانے والا، جھڑکیاں کھانے والا، باتیں سننے والا نہیں، طاقتور تھا. قرآن کی آیت وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا تو تجارت اور محمد کریم کا فرمان عبادت کے سلسلہ میں پریشان کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ تجارت اور عبادت کو اکٹھا کر سکوں، لیکن میں اس میں ناکام رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرنا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی بن جائیں، ویسے نہیں بن سکتے. حقیقی حتمی بات. لیکن کیا ویسا کردار اپنانے کی ہم کچھ نہ کچھ کوشش کر سکتے ہیں؟ اگر ہے تو کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے اللہ نے کہا میرے محبوب جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ توحید اور رسالت کی بیعت کی ہے میں نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا. یہ جنت کا وارث ہے. ابو دردہ جنت کا مالک ہے، اس کو پیغمبر کی خوشخبری ہے. لیکن
اس کا کردار کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ تجارت اور عبادت دونوں کو اکٹھا کر سکوں، لیکن میں ناکام رہ گیا۔ کہتے ہیں میں نے تجارت چھوڑ دی، عبادت شروع کر دی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا جس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچنے کے لیے اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ کہا آج نتیجہ یہ ہے کہ اگر میری دکان ہو مسجد کے دروازے پہ، میں ایک دن میں 40 دینار کماؤں اور سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، گھر نہیں لے جانا، کمائی دولت مال و زر اکٹھا کیا تو گھر لے گئے، ادھر ادھر جھانک کے نہ دیکھا، نہیں، کہا 40 دینار دن میں کماؤں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میری نماز میں بھی کوئی خلل نہ آئے۔ وہ فرمائے رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے متعلق اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ قیامت تک آنے والے لوگوں جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ کہا 40 دینار سارے دن میں کماؤں، میری نماز میں بھی کوئی خلل نہ آئے۔ کہا پھر بھی میں اس عبادت کو چھوڑ کے تجارت کے شغل میں نہیں پڑوں گا۔ ہے کون؟ تاجر، لمبا چوڑا مال و دولت کا وارث، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا تو وہ انقلاب پیدا ہوا جو اللہ قرآن کی معرفت کرنا چاہتے تھے، جو محمد اپنے کردار سے کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا قطعاً دل نہیں چاہتا کہ میں عبادت کو چھوڑ کے تجارت کے شغل میں مصروف ہو جاؤں۔ صحابہ دوسرے بھی تھے، پریشان ہو گئے سن کے، کہنے لگے ابو درداء یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیوں؟ کہا کہ ابو درداء کو قیامت کے دن کے سخت حساب کا خوف ہے کہ کس طرح وہاں اللہ کے حضور اس مال و دولت کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا، ڈرتا ہوں۔ اور یہ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں دیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسے رکھتے ہیں، وہ محبت ایک دوسرے سے جو پیدا ہوئی ہے اس کو نبھاتے کیسے ہیں، اور کس طرح وہ دوسرے مسلمان کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ یہ شخص اپنے ایک دوسرے بھائی کو پیغام بھیجتا ہے، اور ان کی رشتہ داری رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ سلمان اور ابو درداء کو محمد رسول اللہ نے بھائی بھائی بنایا تھا۔ وقت کی بات ہے، جب تھے اکٹھے تو وہ دور کچھ اور تھا، اب جدا ہو گئے۔ سلمان کہیں بستے ہیں، ابو درداء کہیں بستے ہیں۔ ایک دن ابو درداء سلمان کو ایک وصیت لکھ کے بھیجتے ہیں، سن کے اس کان سے اس کان نکالنے والی باتیں نہیں، اگر ہم نے دل میں جا گزی کر لی تو پھر اللہ کی قسم ویسے ہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا۔ کس کو لکھتے ہیں؟ جو ان سے بڑھ کے اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، زاہد انسان ہے، اس نے دنیا کو پس پش ڈالا، صرف اللہ سامنے ہے اور محمد رسول اللہ سامنے ہے۔ اور جس انسان نے اپنی زندگی میں یہ تصور پیدا کر لیا اللہ اور رسول وہ کامیاب ترین انسان ہے، اور آخرت میں اس کا وہ مقام اور مرتبہ ہوگا جس کی پیمائش ناممکن ہے۔ وہ آج کے دور کا انسان ہو یا محمد رسول اللہ کے دور کا، بات ایک ہی ہے۔
اور سلمان انتہائی زاہد آدمی ہے، دنیا سے دور رہنے والے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے والے ہر وقت۔ ابو درداء خط لکھتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کہ میرے بھائی ابو درداء یہاں نہیں ہے، شام میں ہے، سلمان مدینہ میں ہے۔ وہاں سے ابو درداء ان کو خط بھیجتے ہیں۔ کیا خط بھیجا؟ کہا میرے بھائی موت اور بیماری سے پہلے پہلے، بیماری اور شغل سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اس لیے کہ بیماری کو کوئی انسان ٹال نہیں سکتا، جس کو آ جاتی ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ نبض پہ ہاتھ رکھنے والا اس کے لیل و نہار کی سارے کردار کو بیان کرنے والا، اس کے جسم کے ہر عضو کو جاننے والا، جب موت اس کو آ جاتی ہے موت سے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ ڈاکٹر، حکیم، طبیب کہا اس سے پہلے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ، اس سے پہلے پہلے کہ تم یوں مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں یاد کچھ نہ رہے، کچھ کر لو۔ اور کہا کہ اے میرے بھائی مسجد کو اپنا گھر بنا لے۔ صحابی رسول کو کیا وصیت کر رہا ہے؟ اور کوئی صحابی ہے جس کا تعلق مسجد سے نہ ہو؟ دن رات محمد رسول اللہ کی مسجد بھری رہتی تھی، وہاں درود و سلام ہوتا تھا، وہاں قرآن پڑھا جاتا تھا، وہاں اذکار ہوتے تھے، صحابہ مسجد میں آہیں بھرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، ہر وقت محمد رسول اللہ کی مسجد بھری رہتی تھی۔ یہاں مسجد مسیح خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ایک وقت تھا مسلمان پہ کہ کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب مسجد بیت اللہ اور مسجد محمد رسول اللہ انسانوں سے آباد نہیں ہوتی تھی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے گھر بے آباد ہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اگر اس کو برباد کرو گے تو اللہ تمہارے گھروں کو برباد کر دے گا۔ سوچیں اور غور و فکر کریں کہ کیا ہم اس تباہی اور بربادی کے گھاٹ میں اترے ہوئے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہا مسجد کو اپنا گھر بناؤ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ متقی کا گھر مسجد ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے متقی کا گھر مسجد ہے، اور مسجد کے متعلق اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ جو لوگ مسجدوں کو اپنا گھر بناتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آ کے مسجد میں ڈیرے ڈال دیے، خیمے لگا لیے کہ رہنا مسجد میں، نہیں، زندگی کا زیادہ حصہ جو بیکار گزارتے ہیں، بازاروں میں، گلیوں میں، میدانوں میں، دوستو احباب کی محفل میں، ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں جو لوگ مسجدوں کو اپنا گھر بناتے ہیں ہم ان کو آرام مہیا کرتے ہیں، سکون مہیا کرتے ہیں، آسائش مہیا کرتے ہیں، اور اس کو پل صراط سلامتی کے ساتھ گزار کے اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا ایک صحابی دوسرے صحابی کو واعظ کر رہا ہے، جب اس تک یہ بات پہنچتی ہے وہ سر جھکا کے اس بات کو سوچتا ہے کہ مجھے ابو درداء نے کیا واعظ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک مسلمان مسجد سے متعلق رہا،
سے رہا، جب تک مسجدیں آباد رہیں اللہ نے اس کو وہ عزت اور وقار دیا کہ کافر اس کا نام سن کے گھروں میں تھر تھر کانپتے تھے۔ جب یہ مسجد سے بیگانہ ہو گیا اللہ نے اس کا خوف اور اس کی دہشت کافر کے دل سے نکال دی۔ غلط نہیں کہا ابو درداء نے سلمان کو، رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان مسجد سے دل لگاتا ہے، مسجد سے رشتہ رکھتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہے، انبیاء پریشان ہیں، اتقیاء پریشان ہے، اولیاء پریشان ہے، فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوگا سارے جہاں میں سورج سوا نیزے کے قریب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جیسے ہنڈیا چولہے پہ گل رہی ہوتی، ایسے۔ تو فرمایا کہ انسان پناہ مانگتا ہوگا، پناہ ڈھونڈتا ہوگا، سایہ ڈھونڈتا ہوگا۔ جس آدمی کا دل مسجد میں لگتا ہے فرمایا اس وقت اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ یوں ہی نہیں کہا تھا ابو درداء نے، اس کا سبب تھا مسجد سے تعلق، مسجد سے ربط اور مسجد کو گھر بنانا مسلمان کی عین خواہش ہے، اور جب تک مسلمان وہ مسلمان رہا جو محمد رسول اللہ بنانا چاہتے تھے مسجدیں آباد تھی۔ آج مسجدیں برباد ہیں۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو آباد کرنے کا وہ فکر دی، وہ سوچ دی کہ ہمیں وہ سوچ اور وہ فکر نہیں، اگر تھی تو وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، او لوگوں مسجد میں جاؤ تو جا کے جنت کے میوے کھایا کرو۔ اور کیا کردار صحابہ کا، کیا تھے صحابہ، ان کے لیل و نہار کیا تھے، ان کی سوچ و افکار کیا تھے، للہیت ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا میرے محمد میں نے تیرے صحابہ کو جنت کا وارث بنا دیا۔ کردار سے، سوچ سے، افکار سے، خیالات سے، ان کے خیالات وہ تھے جو اللہ چاہتا تھا، ان کا کردار وہ تھا جو محمد رسول نے بنایا تھا۔ ارشاد فرمایا آدمی جنت مسجد میں جاتا ہے، کہاں نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ ذکر یہاں اللہ کے ذکر کا نہیں ہے، نہیں کہا بیٹھ جاتا، تو بیٹھ کے کرنا کیا ہے، ذکر ہی کرنے کا، بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا جب تک اس کا وضو رہتا ہے وہ مسجد میں اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تب مسجد آباد تھی، تب مومن مسجد کی طرف رغبت کرتا تھا، اس کو مسجد کی حیثیت کا علم تھا، اس کو مسجد کی شناخت تھی۔ تمہارے پاس مسجد ہے لیکن ایمان وہ نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک وہ رات دی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے بڑھ کے ہے۔ ایک رات مسلمانوں نے اس کو 27ویں بنا لیا کہ یہی لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر جس میں رب کی رضا چاہنا تھا، جس میں رب کی خوشنودی چاہنا تھا، مسجد میں دھما چوکڑی مچی ہوئی ہوتی ہے، شور ہوتا ہے، گل ہوتا ہے، مسجد کا احترام پامال کیا جاتا ہے۔ اس رات، جس رات کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں آؤ، اگر وہ رات پالو تو اللہ تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ مسجد میں محفل ہماری بھی ہوتی ہے، مسجد میں بیٹھنا اٹھنا ہمارا بھی ہے، لیکن ویسا جس بیٹھنے اٹھنے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد متقی کا گھر ہے، شور و گل ہے، دھما چوکڑی ہے، محفل بیٹھی ہوئی ہے، غیبت کر رہے ہیں،
چغلیاں کر رہے ہیں، اور اللہ کے اس گھر میں جس گھر کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو محض بیٹھ رہتا ہے اپنی جگہ پہ، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ مسجد یہ تھی جس کی بنا پہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ مسجد کو اپنا گھر بنا لے۔ میں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے۔ اور متقی کہاں سے ڈھونڈے؟ اور یہ گھر تو وہ تھا جس گھر میں آنے والے کو اللہ بخشش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ گھر تو وہ تھا جہاں بیٹھنے والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس گھر کو کہا کہ اپنا گھر بنا لے۔ ذرا آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، گریبان میں جا کے کیا ہمارا واز، ہماری نصیحت، ہمارا تعلق ایک دوسرے سے یہ ہے؟ اور ہم نے ایک دوسرے سے مسجد کو چھینا ہے۔ بازار بارونق، محفلیں بارونق، میدان بارونق، اور اگر کوئی جگہ ایسی ہے جو سنسان ہے تو وہ مسجد، جس کو مسجد کو آباد کرنے والے کو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سائے کا پیغام دیا۔ صحابی رسول دوسرے کو واز کرتا ہے۔ سوچنے والی باتیں، کیوں اللہ نے کہا اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے آئیں کما آمنتم بہی فقد اہتدوا، صحابہ کسی ایمان کے متعلق ہدایت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، لیکن صحابہ کا کردار کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو کون واز کرتا ہے، کس کو واز کرتا ہے؟ کیا اللہ کا نبی کا وہ صحابی جس کو واز کیا گیا وہ کم ہے؟ وہ بھی مسجد سے تعلق رکھنے والا، عبادت گزار، زاہد صحابی، لیکن دوسرا صحابی اس کو کہتا ہے سوچو زندگی کیسے بسر کرنی ہے، چھوڑو بازار کو، چھوڑو محفل کو، چھوڑو میدان کو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو آج ہم کرتے ہیں۔ مسجد میں بھی معافی نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت کو پامال، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا، اچھالنا۔ مسجد میں محفل اللہ کے ذکر کی نہیں، قرآن کی نہیں، بلکہ چغلی کی ہے، غیبت کی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابی اپنے بھائی صحابی کو واز کرتے کہ مسجد کو اپنا گھر بنا لے۔ تو گھر میں کرنا کیا ہے؟ اللہ کو یاد، اللہ کا ذکر، قرآن، محمد رسول اللہ کو دوسرے تک پیغام۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے گارنٹی لے لو، اور جس کے لیے اللہ کے فرشتے دن رات بخشش کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو بخشے نہ۔ لیکن کس کو؟ جس کا کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار۔ کہا سلمان دولت اتنی کماؤ کہ تم شکر کر سکو کما حق کا ہو۔ غور کرنے کی باتیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح صحابہ دولت کو اس طرح معمولی چیز اور حقیر سمجھتے تھے اس طرح ہم بھی سمجھیں، وہ صحابہ بھی کماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو درداء نے تجارت چھوڑ دی تھی، کاروبار چھوڑ دیا تھا، بلکہ کاروبار کو دین پہ قربان کر دیا تھا۔ دین کو ترجیح دی تھی، کاروبار کو ترجیح نہیں دی۔ اور یہی واز، یہی تبلیغ کا مقصد تھا۔ کماؤ، کھاؤ، دولت اکٹھی کرو، لیکن دولت اکٹھی کرو اس کا حق بھی ادا کرو۔ صدیق اکبر بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے مالدار آدمی تھے، عثمان ذو النورین سب سے بڑھ کے تھے، عبد الرحمن ابن عوف بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن سب کچھ کے باوجود ان کا دل مسجد میں لگتا تھا۔ وہی ٹائم جس میں کاروبار کی صورت میں مصروف رہتے تھے مسجد سے باہر گزرتا تھا، وگرنہ مسجد میں گزرتا تھا۔
کہا دولت کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، مال کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے، سلمان اتنا مال اکٹھا کرو کہ تم شکر ادا کر سکو۔ میں نے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مالدار قیامت کے دن اللہ کے حضور آئیں گے، حکم ہوا پل صراط سے گزرو، کہا لوگ پل صراط سے گزرے ہیں، وہ مالدار آدمی، یعنی مال دولت اکٹھا کرنے سے اسلام نے روکا نہیں، محمد رسول اللہ نے روکا نہیں، بلکہ اس کے حقوق، وہ فرمان رسول، فرمان خدا اگر دولت مند پورا کرتا ہے، یہ دولت اس کے لیے سبب نجات ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو سلمان کو ابو دردہ دیتے ہیں، دولت مند مالدار کمانے سے نہیں روکا، مال و دولت اکٹھا کرنے سے نہیں روکا، بلکہ کہا کہ اتنا کرو کہ اللہ کا شکر ادا کر سکو، کما کرو۔ یہ سوچ ہماری نہیں ہے، جب تک یہ سوچ ہم میں نہیں آتی، لکھ لو اللہ کی قسم، وہ وقار، وہ عزت، وہ مرتبہ اور مقام نہ اللہ کے ہاں پا سکتے ہیں، نہ دنیا میں پا سکتے ہیں، جب تک سوچ یہ نہیں ہے، جب تک خیالات یہ نہیں ہے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی دوسرے صحابی کو واز کرتا ہے، کیا واز کرتا ہے؟ اور سوچو ہم کیا کرتے ہیں، ہماری وصیت کیا ہے، ہماری نصیحت کیا ہے، ہم ایک دوسرے کے کس طرح کے خیر خواہ ہیں، کس طرح کا واز اور کس طرح کی تبلیغ کرتے ہیں۔ سوچا کبھی آپ نے؟ اپنی مجلسوں محفلوں میں دیکھو، ارشاد فرمایا کہ سلمان مال و دولت اتنا اکٹھا کرو کہ کما حق کا ہو اس کا شکر ادا کر سکو، غرق نہ ہو جاؤ، مال و زر کے لیے دین کو قربان نہ کرو، مال و زر کے لیے اللہ کو پس پش نہ ڈالو، محمد کو پس پش نہ ڈالو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کماؤ، لیکن کمانا ایسی ہے کہ دولت اتنی آئے کہ اللہ کا شکر ادا کر سکے آدمی، یوں نہیں ہے آنے والا آتا ہے مسئلہ پوچھتا ہے، ہمارا کردار یہی ہے، ہمارے ليل و نہار یہی ہے، ہماری سوچ و افکار یہی ہے کہ مولانا صاحب حالات بڑے دگرگو ہیں، کیا ہوا جی؟ چاولوں کا کاروبار کرتا ہوں، مجبوری ہے کہ اگر سود پہ رقم بینک سے نہ لی جائے تو ساری دولت، سارا مال و زر گورنمنٹ ٹیکسوں میں لے جاتی ہے۔ مولوی صاحب کو فتویٰ، مولوی نے کیا فتویٰ دینا ہے؟ وہ جو تیرے ہاتھوں کی میل کھا رہا ہے، قرآن اس کے سینے میں نہیں، محمد اس کے اندر نہیں بستے، اللہ اس کے اندر نہیں بستا، اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، اس نے تمہیں کیا بتانا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس سے دنیا بنے گی کس سے عاقبت تباہ ہو، اس نے کیا بتانا ہے۔ اچھا جی، مولوی بھی پیشانی پہ ہاتھ رکھتا ہے، اچھا اگر مجبور ہو تو پھر لیا جا سکتا ہے، پھر مولوی ہے ویسے نہیں کہتا، اس کے بعد دلیل ہے، اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کرنے کی دلیل ہے اس کے پاس۔ کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر اپنی لونڈی کو مجبور کر کے گناہ کرواؤ گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ لونڈی کی گرفت نہیں کرے گا۔ مجرم وہ ہے جس نے لونڈی کو گناہ کے لیے تیار کیا اور مجبور کیا، تو مجرم وہ ہے جس نے حالات ایسا پیدا کر دیا۔ نا نا نا، یہ جھوٹ ہے، غلط کہتا ہے مولوی، کبھی کسی صورت میں یہ فتویٰ حلال اور ٹھیک نہیں۔ کیوں تم اتنا کماتے ہو کہ ساری دنیا کا مال و زر تم ہی میں اکٹھا کر لو، اور حلال انداز سے اگر آپ
آپ چاول کا کاروبار کریں گے تو کیا پیسہ نہیں آئے گا؟ دولت نہیں آئے گی؟ رقم نہیں آئے گی؟ اگر تم یہ نہ چاہو ساری دنیا کا مال و زر میں اکٹھا کر لوں تو بینک سے سود پہ رقم لینے کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے۔ غلط ہے مولوی کا فیصلہ، میرے سامنے ہے یہ بات، فیصلہ صحیح نہیں۔ اپنے رب پہ اعتماد کرو، اگر رب پہ اعتماد کر کے قدم بڑھاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ کہا کہ میں نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دولت مند کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور وہ جب پل صراط پہ چلے گا اس کی دولت اس کے پیچھے چل رہی ہوگی۔ کہا جس آدمی نے دولت کا حق ادا کیا اللہ کے فرمان کے مطابق، جب وہ پل صراط پہ پھسلے گا تھڑکے گا اس کی دولت اس کی رہنمائی کرے گی، اس کی دولت اس کو سنبھالا دے گی اور کہے گی پل صراط پہ چل کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے میرے اندر وہ کردار ادا کیا ہے جس کردار کا طالب اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، تجھے اس پل صراط کی پرواہ نہیں، چلتے جاؤ، اللہ کی رحمت سے تم کامیاب ہو جاؤ۔ ابو دردہ کہتے ہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ، اور کہا وہ دولت مند بھی آئے گا، دولت اللہ کے نزدیک کوئی جرم نہیں اکٹھا کرنا، دن رات کماؤ لیکن حق ادا کرو جو اللہ نے حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو دردہ یہی واز کرتے ہیں سلمان کو، اور صحابہ کا کردار دیکھو، لیل و نہار دیکھو، ان کا انداز زندگی دیکھو، دوسرے مسلمان کے لیے پریشانی کا انداز دیکھو۔ یوں ہی نہیں صحابہ پہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، ایک کردار تھا جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں، زندگی ان کی اللہ کے لیے تھی اور زندگی میں محمد رسول اللہ پیش نگاہ تھے اور کچھ نہیں۔ وہ دولت مند بھی آئے گا، ابو دردہ کہتے ہیں کہ اس کے کندھوں کے درمیان دولت سوار ہوگی اور دولت اس کو پھسلائے گی، پل صراط پہ چلتے ہوئے قدم قدم لڑکھڑاتا ہے، وہ اس کو کچوکے دیتی ہے کہ تم وہ بد نصیب انسان ہو جس نے میرے اندر وہ حق ادا نہیں کیا جس کا اللہ کا مطالبہ تھا اور جو محمد رسول اللہ نے بتلایا، تم وہ بد نصیب ہو، چلو اب اللہ کا عذاب دیکھو، اب پل صراط پہ چلنا، رکنا، گھبرانا تیرا مقدر ہے کہ تو رب کا بھاگی تھا، تو رسول کا بھاگی تھا، تو نے دولت پہ وہ کردار ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کا ایک صحابی دوسرے کو وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، کہا سلمان میں نے سنا ہے کہ تو نے خادم رکھ لیا ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے مقصود یہ نہیں ہے کہ قدم قدم صحابہ کے زندگی پہ چلے اس کو اپنائیں، بلکہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ ان کے اتنے بڑے عالی مقام کو دیکھ کے خواہش تو پیدا ہونی چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ تو نے خادم رکھ لیا ہے، خادم تو سارے رکھتے ہیں، ہم بھی نوکر رکھتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کام کے لیے۔ ابو دردہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تو نے خادم رکھ لیا ہے، میں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا رہے گا جب تک وہ اپنی خدمت کے لیے خادم منتخب نہیں کرتا۔ پھر دیکھیں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ مقصد نہیں کہ آپ نوکر نہیں رکھ سکتے، آپ کی ذات سے بہت سے لوگوں کی روزی وابستہ ہے، رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگلے الفاظ جو ابو دردہ کے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خادم رکھتا ہے خادم کا بھی حساب اس کے ذمے ہے۔ ابتدا میں عرض کیا تھا ابو دردہ بہت بڑا تاجر تھا، تجارت کو چھوڑا، مال و زر سمیٹنے کی خواہش کو چھوڑا،
عبادت کو اپنایا، سبب کیا تھا؟ کہا سبب یہ ہے قیامت کے دن اللہ کو بہت شدید حساب دینا پڑے گا، اس حساب سے بچنے کے لیے میں نے تجارت کو چھوڑ دیا۔ تجارت تو کرتے تھے چھوٹی موٹی، کاروبار تو وہ کرتے تھے، کاروبار ناجائز نہیں ہے۔ کہا تو نے سنا خاتم رکھ لیا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ انسان اللہ کے قریب رہتا ہے، مزید قریب ہوتا ہے، مزید قریب ہوتا ہے، جب تک وہ اپنی خدمت کے لیے خدمت گار نہیں بنا لیتا۔ سلمان اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کر۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر کہا کیا؟ کہا کہ قیامت کے دن کیا بنے گا جب میں اور تو اللہ کے حضور اپنی زندگی کا حساب و کتاب دیں گے، جبکہ وہاں کے حساب و کتاب کا ہمیں خوف نہیں۔ الفاظ دیکھیں، جبکہ ہمیں خوف نہیں ہے کہ اللہ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو تنہا ہے، رات کی تاریکی تجھے ستاروں کی نگاہ نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے۔ اگر تیرے دل میں خوف نہیں، یوم حساب سے ڈر نہیں، تو گناہ، بدکاری، شراب خوری، جوا، دنیا کو سمیٹنے کی خواہش تیرے اندر رہے گی، یہ تیری تباہی اور بربادی کا سبب ہوگا۔ کیا ہوگا سلمان جب میں اور تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور شدید حساب اللہ ہم سے لے گا؟ کہا اس بات کو پیش نظر نہ رکھنا کہ تم اللہ کے نبی کے صحابی ہو، پتہ نہیں رسول اللہ کے بعد کتنی زندگی ہم نے بسر کی ہے، اس زندگی کی بنا پہ اللہ کون سا حساب ہم سے لیتا ہے۔ یہ خوف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل میں، کس کا؟ آخرت کا، جس کو ہم ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچتے، ایک قدم نہیں سوچتے۔ اور یہ خوف سلمان کو ہی دلانے والی بات نہیں ہے، اس کے دل میں یوں اللہ کا خوف ہے، سن کے، دیکھ کے، پڑھ کے کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ مسلمان طوفان کی طرح نکلے کفر کو فتح کرنے کے لیے، ہر طرف فتوحات ہیں، ہر طرف فتوحات ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ قبرص کو جب فتح کیا، جھنڈا لہرایا محمد رسول اللہ کا، لوگوں کو گرفتار کیا، عورتوں کو لونڈیاں بنایا، اور جب ان کو جدا جدا کیا تو مورخ کہتا ہے قبرص کے لوگ ایک دوسرے کا نام لے کے دھاڑے مار کے روتے۔ یہ بے چین رونا، پریشانی، آہوزاری مسلمانوں کے چہروں پہ بشاشت ہے، لیکن ایک مسلمان وہ بھی ہے جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ جبیر نے دیکھا، کہا ابو درداء یہ رونے والی بات ہے؟ اللہ نے اسلام کو عزت دی، وقار دیا، فتح دی، کافر کو پامال کیا، اسلام زندہ باد ہوا، اور مسلمان مسرور ہے، تمہیں خوش ہونے کی بجائے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب جبیر نے یہ کہا تو ابو درداء کی ہچکی بن گئی، آنسو یوں گرنے لگے جیسے تسبیح کے ٹوٹنے پہ دانے گرتے ہیں۔ ہچکیوں میں کہا جبیر تو کس بات کو سوچ رہا ہے؟ سوچ کہ جب انسان رب کا باغی ہو جاتا ہے، رب کو پس پوچھ ڈال دیتا ہے، کردار بد ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں، اللہ کی ناراضگی پہ زندگی بسر کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ کتنا بے قیمت ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو عادی دنیا پہ حکومت کرتے تھے، انا ولا غیری، عیش و طرب جو چاہتے تھے حاصل کرتے تھے، جو کہتے تھے وہ پورا ہوتا تھا۔ آج تمہارے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں
اور تم رسیوں کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھ رہے ہو، ان کے پاؤں باندھ رہے ہو. دیکھو اللہ کا باغی اتنی عزت پانے کے باوجود آج اتنا ذلیل ہے کہ تم اپنی قدموں کے ٹھوکروں سے ہمیں سیدھا کرتے اور الٹا بھی کر رہے ہو. کیا مقصود تھا؟ اس وقت تم حکمران ہو، قوت تمہارے پاس ہے، طاقت تمہارے پاس ہے، سب کچھ ہو، لیکن اگر کردار محمد کو نہ اپنایا، احکامات اللہ پہ عمل نہ کیا، تو کسی وقت تمہارے بھی یہ حالات ہو سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس چشم عبرت ہے تو اٹھا کے دیکھے آج مسلمان کا کیا حال ہے، کیسی یہ زندگی بسر کر رہا ہے. فلسطین میں ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، عراق میں مسلمان کا خون بہایا گیا، شام میں مسلمان کو تہ و تیہ کیا گیا، کشمیر میں مسلمانوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے. کبھی یہ مسلمان آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے انسانوں کو گرفتار کر کے اپنے پاؤں کی ٹھوکروں میں رکھ رہا تھا. کہا رونا اس پہ آ رہا ہے، فتح یا شکست پہ نہیں. رونا یہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو پس پوچھ ڈال دیتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان کو پس پوچھ ڈال دیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کتنا کم قیمت ہو جاتا ہے. آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں تمہارے قدموں میں. یہ کیا تھا؟ صحابہ کے دل میں اللہ کا خوف کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کی زندگی کے متعلق مورخ کہتا ہے کہ ابو درداء کہا کرتے ہیں، غور فرمائیں محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی پہ. زندگی ویسے نہیں ہے نہ، صحیح کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے نا، تھوڑا بہت تو ہو سکتا ہے. ہم تو وہ بھی نہیں کرتے. ہمارا کردار اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے جس بات کو آج سے 1400 سال پہلے ابو درداء نے قبرص کے مقام پہ فتح کے موقع پہ کہا تھا کہ جب انسان اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اللہ کے احکامات سے سرتابی کرتا ہے، تو پھر انجام یہ ہوتا ہے خواہ وہ کتنی بڑی طاقت ہو. آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایٹمی قوت ہے، زبردست فوج ہے، اسلحہ بڑی کمال کا ہے، لیکن ذلیل اور خوار ہیں، طاقت نہیں کہ آنکھ اٹھا کے کافر سے بات کر سکیں. یہ ہمارے کردار کے سبب ہے، یہ ہمارے لیل و نہار کے سبب ہے. ابو درداء کہا کرتے تھے کہ 3 چیزیں جو لوگوں کو انتہائی ناپسند ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں. کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، لیل و نہار، ان کی سوچ، ان کی فکر. ام درداء سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابو درداء کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہا ابو درداء ہر وقت متفکر رہتے ہیں. کس بات کی فکر؟ مال و زر کی، دولت کی، چودراہٹ کی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھا دیا اور محمد کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہن لیا، اور پھر سب کچھ چھوڑ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنایا. 3 چیزیں جو لوگوں کو ناپسند ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں. ساتھیوں نے کہا ابو درداء وہ کیا؟ فرمایا انسان موت سے بہت نفرت کرتا ہے، میں موت سے بہت پیار کرتا ہوں، موت کا بہت خواہش مند ہوں. ساتھی حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. کہا ہاں، میں اس لیے موت کا خواہش مند ہوں کہ میں ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی ملاقات کے شوق میں میں موت کو پسند کرتا ہوں. لوگ فقر سے، غربت سے نفرت کرتے ہیں، میں فقر کو پسند کرتا ہوں، غربت کو پسند کرتا ہوں. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ فقر سے، غربت سے عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے. عاجزی، انکساری انسان کا وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ بھی، میں بھی دیکھوں، اپنے اپنی طور پہ ہم سب بھی دیکھیں کیا کیا ہمارا مقام، کیا کیا ہماری سوچ، کیا کیا ہمارے خیالات اور کیا ہمارا کردار ہے.
صحابہ پہ زبانیں تان دراز کرنا خود کو جہنم کے سپرد کرنا ہے. اور محبت وہ کون سی محبت ہے جس محبت میں ان سے عمل کرنے کا بندہ سوچے بھی نہ آدمی. کہا میں فقر کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ انسان میں عاجزی آتی ہے, انسان میں انکساری آتی ہے, اور عاجز اور انکساری کرنے والا انسان اللہ کا محبوب ہوتا ہے. یہ ابو دردہ کی سوچ ہے نا, فکر ہے, خیالات ہیں, بڑے بلند و بانگ دعوے تھے. لیکن جب موت کا وقت آیا, ام دردہ نے دیکھا ابو دردہ کی بیوی نے کہ مرنے کے قریب ابو دردہ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. ایھا الناس, اس کائنات اور چشم فلک نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو محمد کے صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچو تو صحیح, غور تو کر لو. یہ خاص موت کی رکھنے والا جب موت کی وادی میں جا رہا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ام دردہ نے کہا تم تو محمد کے صحابی ہو اور رو رہے ہو موت سے ڈر کے. تم تو کہا کرتے تھے موت مجھے پسند ہے, شوق ہے, چاہتا ہوں, آج رو رہے ہو. ابو دردہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگا اللہ کی قسم جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ عظیم اور عزت والا ہے, اس عزت والے اللہ کی قسم بات یہی ہے. لیکن اب میں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو میں پریشان ہو گیا. موت کی خواہش رکھنے والا موت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے. سوال ہوا تو کہنے لگا میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں موت, تو اب میں پریشان ہوں. اس پریشانی کا سبب تو بتا دو ابو دردہ. کہا اب میں نے اللہ کے حضور جانا ہے, پتہ نہیں میری زندگی ایسی رہی ہے کہ نہیں جو محمد الرسول اللہ کے دور میں تھی. پتہ نہیں کیا سوال ہو, میں اس سوال میں کامیاب بھی ہوتا ہوں کہ نہیں. ایھا الناس, جتنے لوگ ابو دردہ کو آخری سفر میں روانہ ہوئے دیکھتے ہیں ان کو کہا میرے سامنے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. مورخ کہتا ہے تمام لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ابو دردہ کی زبان پہ بھی لا الہ الا اللہ جاری ہوا اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا وہ اپنے اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے. یہ کردار ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ, یہ افکار ہیں, یہ سوچ ہے, یہ خیالات ہیں, اور یہی وہ انسان ہے جس کو اللہ خوشخبری دیتا ہے کہ میں نے تیرے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے. انسان ہی تھے وہ بھی, فرشتے نہیں تھے, وہ دوسری مخلوق نہیں تھے. اولاد ان کو بھی چاہیے تھی, مال و زر ان کو بھی چاہیے تھا, عیش و طرب ان کو بھی چاہیے تھا, خواہشات ان کی بھی تھی, لیکن سب کچھ اللہ کی رضا پہ قربان کر دیا. زمین پہ چلتے پھرتے اللہ کہتا ہے محمد کے سب صحابہ جنت کے مالک. ہم بھی جنت کے وارث ہو سکتے ہیں اگر کردار وہ ہو جس کردار کی طرف اللہ ہمیں بلاتے ہیں. آمنو کما آمن الناس, ایسے ایمان کا اظہار کرو جیسے محمد کے صحابہ کا ایمان ہے. اللہ ہمیں ویسا ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.